بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال کیا گیا ہے کہ کسی دوست نے اپنے گھر کی چھت پہ کالا جھنڈا لگایا ہوا ہے اور کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ شیعہ ہیں، آپ سنی نہیں ہیں۔ تو یہ مسئلہ اگرچہ تفصیل طلب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت میں اس کو بیان کروں۔ اگر کچھ چیزیں رہ جائیں گی تو انشاءاللہ کسی اور موقع پہ یا دوسرے کلپ میں انشاءاللہ بیان کر دی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمیں معلوم ہونی چاہیے بحیثیت مسلمان کہ ایک ہوتا ہے عقیدہ اور ایک ہوتا ہے عمل، دو چیزیں ہیں۔ اب قرآن پاک اگر اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پر بھی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی کہ ایمان اور اعمال صالحہ۔ تو ایمان جو ہے وہ عقیدے کا نام ہے، اس کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہے، بندے کی زبان کے ساتھ ہے، بندے کے ایمان اور عقیدہ اس کے ساتھ ہے۔ یعنی کہ عقیدہ اور عمل یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں کہ آپ کس چیز پہ بلیو کرتے ہو اور آپ کا پریکٹیکل کیا ہے، پریکٹس کیا ہے، پریکٹیکل کیا کرتے ہیں، پریکٹیکلی بھی وہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ میں یہاں سمجھانا چاہوں گا کہ اب ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، روزے فرض ہیں، حج کرنا یہ بھی فرض ہے۔ تو یہ چیزیں فرائض ہیں۔ اگر ہم ادا نہیں کرتے نماز تو ادا نہ کرنے والے کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، لیکن نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یعنی کہ عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس نے گویا کہ کفر کیا، تو اب کتنے ہی لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ان کو ہم کافر نہیں کہتے۔ اسی طرح خالی پگڑی ٹوپی کے بغیر اور خالی ٹوپی پگڑی کے بغیر یا آج کل کا جو ہیئر سٹائل ہے لوگوں کا، یہ بھی اسلامی نہیں ہے۔ بد مذہبوں اور غیر مسلموں کے جو انداز ہیں، جو سٹائل ہیں، ان کو اپنایا جا رہا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ کسی غیر مسلم کا سٹائل اپناتا ہے تو اس کو ہم غیر مسلم نہیں کہتے۔ تو اگر ایک ایسا بندہ کہ جو کلمہ بھی پڑھتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو سارے احکامات مانتا ہے اور پورے کے پورے عقائد اہل سنت و جماعت جو ہیں ان سب کا کار بند ہے ان سب کے اوپر، لیکن فقط اس نے کسی وجہ سے اپنے گھر پہ کالا جھنڈا لگایا ہوا ہے، تو اس کو شیعہ کہہ دینا میرے خیال سے یہ بہت بڑا ایک غلط فیصلہ ہے۔ یعنی کہ کالا جھنڈا جو ہے یہ اگرچہ فی زمانہ جو ہے یہ عمومی طور پہ اہل تشیع جو ہیں وہی لگاتے ہیں، اور پھر کالا جھنڈا جو ہے، بلکہ کالا لباس جو ہے، کالا جھنڈا، یہ بھی اہل سنت و جماعت نے جو اس سے منع فرمایا ہے تو وہ خاص اس کی کنڈیشنز ہیں۔ یعنی کہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ سوگ کے اظہار کرنے کے لیے، سوگ منانے کے لیے اگر کوئی بندہ مکمل طور پہ کالا لباس اس نیت سے پہنتا ہے تو اس پر بھی کفر یا شرک کا فتویٰ اہل سنت و جماعت نے کبھی نہیں لگایا، بلکہ اس کو بھی صرف اتنا کہا ہے کہ یہ روافض کے ساتھ
یا اہل تشیع کے ساتھ یہ تشبہ ہو گیا، مشابہت ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ مشابہت جو ہے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ مشابہت ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ کالا لباس ان دنوں میں سوگ کے لیے پہنتے ہیں، تو لہذا کالا لباس عمومی طور پہ پہنا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ کالا جبہ پہنتے ہیں، کالی پگڑی جو ہے، امامہ شریف جو ہے، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم آپ کی سنت مبارکہ ہے کالی پگڑی پہننا۔ تو لہذا اگرچہ فی زمانہ کالا جھنڈا مخصوص علامت کے ساتھ اس کے اوپر پنجہ بھی بنا ہوا ہوتا ہے، وہ اگرچہ شیعہ لوگوں کی نشانی ضرور ہے، یعنی کہ عمومی طور پہ بلکہ اکثر اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات ہیں انہی کے گھروں کے اوپر کالا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا جاتا ہے، کالا جھنڈا وہ لگاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کے باقی سارے عقائد، باقی سارے اعمال اگر اہل سنت و جماعت کے تحت ہیں تو اس بندے کو آپ شیعہ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نے کالا جھنڈا لگایا ہے تو اس کو اس وجہ سے آپ اتار دیں کیونکہ یہ شیعوں کے ساتھ، روافض کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ یہ کوئی بندہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے پتہ نہیں بزرگوں نے لگایا تھا یا بڑوں نے لگایا تھا، تو ان کو پھر یہ بھی چاہیے کہ جہاں وہ جھنڈا لگایا ہوا ہے تو اسی کے ساتھ ہی آپ نالین پاک والا جھنڈا لگا لیں، سبز رنگ کا جھنڈا لگا لیں، تاکہ اس اعتبار سے یہ نشانی بھی اہل سنت و جماعت کی جو ہے یہ بھی ظاہر ہو جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ جھنڈے جو ہیں یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے جھنڈا لگا دیا ہے تو وہ سنی ہو گیا، جس نے اب نالین شریف والا جھنڈا، سبز جھنڈا میلاد شریف کے موقع پہ سارے لگاتے ہیں تو کیا وہ سارے سنی ہو گئے؟ تو یہ جھنڈا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فلاں شیعہ ہو گیا یا فلاں جو ہے وہ سنی ہو گیا ہے۔ تو یہ تو ایک علامت زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا یہ منافق کی علامت ہے، تو کیا جو جھوٹ بولتا ہے اس کو آپ منافق کہتے ہیں؟ اس پہ بھی علماء نے بحث فرمائی ہے کہ ایک منافق اعتقادی ہوتا ہے اور ایک منافق عملی ہوتا ہے، یعنی کہ عملاً بھی بندہ منافق ہو جانا یا اعتقادی طور پہ منافق ہو جانا۔ اسی طرح